دو طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا. ایک الزام لگایا جاتا ہے کسی زبان جس کو میں نے کہہ دیا بھی جھوٹ ہے. بھائی شاید میں نے یہ کہا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ عوامی تحریک جب میں نے رکھی تو اس کا نام بھی رسول پاک نے رکھا, اور عوامی تحریک بنانے کا حکم بھی رسول پاک نے معاذ اللہ مجھے دیا, اور الیکشن لڑنے کا حکم بھی رسول پاک نے دیا, اور الیکشن جیتنے کی بشارت بھی دی. ایک تو یہ میجر الزام سیاست میں چلایا ہوا نا, جس پر میں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ زندگی میں نہیں کہا, ختم ہو گئی بات, زندگی میں نہیں کہا. یہ کذابیت ہے, الزام ہے. اور میں نے سلیم صافی کے جرگہ میں یہ جملہ بولا, یہ خاص جملے پاکستان عوامی تحریک کے لیے بات کر رہا ہوں, منہاج القرآن کے لیے نہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ عوامی تحریک کے لیے اگر میں نے کہا ہو کوئی لے آئے میرا کیسٹ, میری آواز اوپن مگر میڈیا کے سامنے, میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. وہ لے آئے میری کیسٹ جس میں میری زبان میں کسی نے کبھی زندگی کے کسی موڑ پر یہ الفاظ نکل آئے کہ ابھی عوامی تحریک رسول پاک کے حکم سے میں نے بنائی, عوامی تحریک کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, یہ عوامی تحریک میں الیکشن میں لینے کا حکم حضور علیہ السلام نے دیا اور جیتنے کی بشارت دی, مگر جیتے نہیں ہار گئے. یہ جملے جو میں نے چاروں گنائے جو تہمت لگائی جاتی ہے, میں نے کہا ہے کہ کوئی لے آئے کیسٹ میں میری آواز میں ثابت کر دے, اس جرت کے ساتھ آئے, اس جرت کے ساتھ کہ اگر میری آواز ثابت ہو جائے تو میری گردن کاٹ کے ساتھ لے جائے, اور اگر ثابت نہ ہو تو اپنی گردن کٹوا کے چھوڑ جائے. اور یہ جرت کبھی کسی میں نہیں ہوگی. بے ایمان کا کوئی مذہب اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, اس نے ایک بات چھوڑی پھر دوسری شروع کر دی. جھوٹا ایک چھوڑتا ہے, اس محاذ پہ شکست کھاتا اگلی شروع کر دیتا ہے, وہ چھوڑتا اگلی شروع کر دیتا ہے. اب ایک نوجوان نے, سیافی ساتھی نے وہاں سے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس میں بیٹے آپ کو ایک موٹی بات بتاتا ہوں, ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ سبجیکٹ رویا اور تعبیر رویا کا ہے. وہ منہاج القرآن کے حوالے سے ایک الگ بشارت تھی جس کا ذکر 1983 کے حوالے سے ہے. اس کا کوئی پیڈ تو 1989 میں بنائی ہے, عوامی تحریک قائم کی ہے 1989 میں. اور ایک بشارت جب منہاج القرآن بنا رہے تھے نا سیکریٹریٹ زمین لے کر دینی خدمت کے لیے, اس میں ایک بشارت تھی جس کا وہ ذکر, جس کو مس کوٹ کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھ لیں, ہم تو اس مزاج کے لوگ نہیں ہیں نا کہ کسی کے خلاف تہمت کریں. جب آقا علیہ السلام کا اسم گرامی آتا ہے تو حدیث پاک میں ہے, جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کو بنا لے. خواہ وہ ظاہری حدیث منسوب کرے جو حضور نے نہیں کہی, جو بات آقا علیہ السلام نے نہیں فرمائی, اور وہ کہے بھائی حضور نے یہ فرمایا, جھوٹ منسوب کرے بحیات ظاہری. خواہ خواب کی شکل میں منسوب کرے کہ خواب نہیں آیا اور خواب میں کچھ نہیں فرمایا, اور کہے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, وہ شخص جہنمی, لعنتی اور حضور کی شفاعت سے محروم ہے, دوزخ کا ایندھن ہے. لوگوں کو شرم کرنا چاہیے, جب آقا علیہ السلام کا اسم پاک آ جائے اس کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے, چونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے. اب خواب اور تعبیر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, سمجھیں. ایک مثال دیتا ہوں. جب دارالعلوم دیوبند بنا, دارالعلوم دیوبند, آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, کل علماء دیوبند کے 20 سینکڑوں آقا علیہ السلام کے خوابوں کی بشارات کتابوں میں آج تک چھپی ہوئی ہیں. بھئی ایک علم دین کا مرکز بن رہا تھا تو اس میں برکت کے لیے ان کو خواب آتے, وہ بیان کر دیتے. معنی اور ہوتا ہے, الفاظ خواب کے اور ہوتے ہیں, یاد رکھ لیں. تعبیر ڈیفرنٹ ہوتی ہے, میں وہ بھی ایک سمجھا دوں گا. تبلیغی جماعت آپ کے سامنے ہے, اس کا نصاب ہے, اس کی کتابیں ہیں, آپ کسی وقت جا کے ابھی اٹھا کے دیکھ لیں. تبلیغی جماعت کا نصاب, ان کے علماء کی کتابیں, سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے حضور علیہ السلام جن کو خواب میں ملے بشارات, نیک دینی کام کے لیے بشارات آتی ہیں, انہوں نے درج کر رکھی. کسی نے کبھی ان کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا. وہ کتابیں اس وقت بھی موجود ہیں, سینکڑوں ہیں, ایک دو نہیں, سینکڑوں ہیں. نیک کام, دین کا کام جو صدق و اخلاص سے کرتا ہے, بھلے کسی مسلک کا ہو, اس کے اوپر بشارات ہوتی ہیں. اور بشارت کا مطلب ہوتا ہے اللہ برکت دے گا, ہمت دے گا. اب ایک سیکنڈ, اب خواب کا اصول سن لیں. حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں, اللہ پاک فرمائیں گے ایک شخص کو, اللہ تعالیٰ, کہ میں بھوکا تھا,
تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اس کو کوٹ کریں۔ میں بھوکا تھا، کھانا نہیں دیا۔ میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ یہ میں آپ کو خواب کی فن تعبیر بتا رہا ہوں، وہ تو قیامت کا اصل واقعہ ہے۔ تو خواب کا یہی اصول ہوتا ہے۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو بھوک اور پیاس اور بیماری سے پاک ہے، میں تو آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، پانی کیسے پلاتا، یہ مارداری کیسے کرتا؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ میرا بندہ بھوکا تھا، اس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں تھی، اسے روٹی کھلا دیتا تو میں اجر لکھتا گویا تو نے مجھے کھلایا۔ اس میرے پیاسے بندے کو پانی پلا دیتا تو اجر ہوتا جیسے مجھے دیا۔ تو اس بیمار کی تیمارداری کر دیتا، غریب کی، تو میں سمجھتا میری تیمارداری کو آیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں آیت وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو بولیے اب ان جملوں کا معنی یہ لیا جائے گا جیسے بدتینت لوگ لیتے ہیں کہ اللہ مانگ رہا ہے ہم سے؟ وہ دینے والا رب ہے، اور قرآن میں کہتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دو۔ کیا معنی ہے؟ کہ غریبوں محتاجوں کو قرض حسنہ دینا اس طرح ہے جیسے اللہ اپنے ہاتھ سے لے رہا ہے۔ اب بیٹے آپ کو پوری بات کی سمجھ آ گئی؟ خواب کی جو چیز ہوتی ہے وہ الفاظ وہ معنی نہیں ہوتے، اس کی تعبیر جدا ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا آسمان سے ٹوٹ کر سورج ستارے سجدہ کرنے آئے تھے؟ وہ جب والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا تعظیم کا تو کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ خواب اشارہ ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے، اس کی تعبیرات اور ہوتی ہیں۔ تو وہ جو بشارت تھی اس سے مراد یہ تھا کہ میرے دین کی نوکری کرو اور شرق سے غرب تک میرے دین کا جھنڈا اٹھا کے جاؤ، اور میرے دین کے اوپر جو کمزوری قدریں مٹ رہی ہیں ان قدروں کو زندہ کرنے، صحیح تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے ادارے بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، مرکز بناؤ، میری امت کی نسلوں کو دین کی تعلیم دو، اخلاق کی، روحانیت کو، اسلام کی قدروں کو زندہ کرو شرق تا غرب۔ تو ان کو زندہ کرو گے، ان کے لیے محنت کرو گے تو یہ تمہارے سفر اس طرح ہوں گے جیسے میں نے سفر کیا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی نا پوری؟